خداوند یسوع مسیح کے خوبصورت اور ببرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں پادری ششیل کھوکھر آج آپ کے سامنے خداوند کی زندگی بخش کلام میں سے خدا کے کلام کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج کا جو ہمارا مضمون ہوگا وہ ہے کفارہ۔ ہم بائبل مقدس میں سے نئے عہد نامہ میں سے پہلا یوحنا اس کا دوسرا باب اور اس کی دوسری آیت کو دیکھیں گے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، اور نہ صرف ہمارے ہی گناہوں کا بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا بھی۔ آمین۔ اس آیت میں مقدس یوحنا رسول اس عظیم سچائی کا ذکر کرتا ہے کہ یسوع مسیح ہمارے گناہوں کا بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ کفارہ ایک مسیحی عقیدہ ہے جس میں گناہ کی عوضی سزا اور عادل خدا کی تسکین اور تسلی، انصاف اور محبت کے پہلو پائے جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جس کی خدا کے کلام میں اور خصوصیت کے ساتھ عہد جدید میں واضح تعلیم دی گئی ہے۔ آج یہ میرے لیے بڑا استحقاق ہے کہ میں اس ٹاپک کفارے کے عقیدے کی توضیح پیش کر سکوں۔ سب سے پہلے اس حقیقت کا مطالعہ کرنا ضروری ہے کہ لفظ کفارہ کہاں سے لیا گیا ہے، اور اس کے لیے بین الاقوامی انگریزی اور بائبلی زبانوں یعنی عبرانی اور یونانی میں کون سے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ اگر ہم اسے اردو میں دیکھیں تو قاموس الکتاب کے مطابق لفظ کفارہ عربی لفظ کفر سے مشتق ہے۔ بنیادی طور پر اس کا مطلب ڈھانکنا ہے۔ لفظ کفارہ کا مطلب ہے کہ گناہ کو ڈھانک کر اس کو جس کے برخلاف گناہ کیا گیا ہے رضامند اور مطمئن کر دیتا ہے۔ انگریزی زبان میں اگر ہم دیکھیں تو کفارے کے لیے انگریزی لفظ اٹانمنٹ استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہے خدا اور انسان کو ایک کرنا۔ اسی سے مراد عوضاً نہ دے کر مطمئن کرنا یا نقصان بھرنا۔ اس کا نتیجہ گناہ کے باعث متاثرہ شخص یا اشخاص کے ساتھ صلح یا ان کے ساتھ بذریعہ فدیہ یا تلافی ازسر نو ایک ہو جانا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ خدا اور انسان کو ایک قربانی کے ذریعے سے باہم ایک کر دیا گیا ہے، اور گناہ جس نے خدا اور انسان کو جدا کر دیا تھا، اس کو قربانی کے وسیلے سے انصاف کر کے اور گناہ گار سے محبت کا اظہار کر کے خدا اور گناہ گار دونوں کو باہم ایک کر دیا گیا ہے۔ اگر ہم اسے عبرانی میں دیکھیں تو کفارہ کے لیے لفظ کفر استعمال ہوا ہے۔ اس کے معنی بھی ایک کرنے کے، گناہ کو ڈھانپنے کے ہیں۔ گناہ کو ڈھانپنے یا دور کرنے اور گناہ گار کو خدا کے ساتھ ایک کرنے کے لیے قربانی کے خون کی ضرورت پڑتی ہے، اور قربانی کا یہی خون خدا کے انصاف کو پورا کرتا ہے اور گناہ گار کو خدا کے حضور رسائی بخشتا ہے۔ نیو بائبل ڈکشنری کے مطابق کفارہ کے لیے استعمال ہونے والا لفظ اٹانمنٹ، جس کے لیے عبرانی لفظ کفر استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب ہے ایک کرنا یا ان کو متحد کرنا جو ایک دوسرے سے جدا ہو گئے ہوں۔ یہ لفظ بھی عبرانی لفظ کے معنوں کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر ہم اسے یونانی میں دیکھیں تو یونانی زبان میں اس کے لیے لفظ الوسموس استعمال ہوا ہے، جو یونانی فعل الاس کومے سے ہے۔ اس کے معنی مطمئن کرنے یا خوش کرنے کے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح کی کفارہ بخش صلیبی موت خدا کو مطمئن کرتی ہے، اس کی خوشنودی کا سبب بنتی ہے، اور گناہ گار کو معافی فراہم کر کے اسے خدا کے ساتھ باہم ایک کر دیتی ہے۔ کفارے کی ضرورت۔ کفارے کی ضرورت تین اہم باتوں کی وجہ سے ہے۔ اگر ہم اس کی تفصیل دیکھیں تو نمبر ایک، گناہ کی عالمگیریت۔ گناہ ایک عالمگیر فعل ہے۔ یہ دنیا میں ہر جگہ، ہر خطہ اور ہر زمانہ اور ہر قوم و نسل میں موجود رہا ہے اور موجود ہے۔ خدا کا کلام اس بات کو واضح طور پر ظاہر کرتا ہے کہ گناہ ایک عالمگیر حقیقت ہے۔ مقدس سلیمان نے اپنی دعا میں بڑی صفائی سے یہ کہا کہ کیونکہ کوئی ایسا آدمی نہیں جو گناہ نہ کرتا ہو۔ پہلا سلاطین اس کا 8 باب اس کی 46 آیت کو دیکھیں۔ زبور 20 نے اس امر کی تصدیق کی ہے، وہ سب کے سب گمراہ ہو گئے، باہم نجس ہو گئے، کوئی نیکوکار نہیں، ایک بھی نہیں۔ زبور 114 اس کی 3 آیت کو دیکھے گا۔ المسیح نے خود بھی اس بات کا ذکر کیا
کوئی نیک نہیں مگر ایک یعنی خدا۔ مرکز 10 باب اس کی 18 آیت کو دیکھیں۔ مقدس پولس رسول نے بھی اس پر شہادت کی، مہر ثبت کی اور کہا سب نے گناہ کیا اور سب خدا کے جلال سے محروم ہے۔ رومیو 3 باب اس کی 23 آیت کو دیکھیں۔ بس یہ بات پایا ثبوت کو پہنچتی ہے کہ گناہ ایک عالمگیر مرض ہے جس کا نتیجہ موت ہے۔ اب ہم دیکھیں گے گناہ کا نتیجہ کیا ہے۔ گناہ کے بارے میں دوسری بات یہ ہے کہ اس کا نتیجہ بڑا سخت اور تلخ ہے۔ اس کی بھی خدا کے کلام سے شہادت ملتی ہے۔ حبقوق نبی کہتا ہے کہ خدا کی آنکھیں اتنی پاک ہیں کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا۔ حبقوق 1 باب اس کی 13 آیت کو دیکھیں۔ یسایہ بیان کرتا ہے کہ گناہ انسان کو خدا سے جدا کر دیتا ہے۔ یسایہ 59 باب اس کی دوسری آیت کو دیکھیں۔ یسوع مسیح نے کہا کہ گناہ کی خواہشیں اندر سے باہر نکل کر انسان کو ناپاک کرتی ہیں۔ مرکز 7 باب اس کی 15ویں آیت۔ وہ مزید یہ کہتا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ رومیو 6 باب اس کی 23 آیت۔ یہ تمام آیات یہ ظاہر کرتی ہیں کہ گناہ موت پیدا کرتا ہے۔ اس کا نتیجہ انتہائی سخت اور تلخ ہے۔ اگر ہم انسان کی گمراہی اور نااہلی کو دیکھیں تو کفارہ کی اس لیے بھی ضرورت ہے کہ سب کے سب انسان پورے طور پر گمراہ ہیں۔ زبور 14 باب اس کی 3 آیت کے اندر لکھا ہے کسی انسان میں یہ اہلیت نہیں کہ اپنے آپ کو گناہ کی سزا سے چھڑا لے، اور وہ خدا سے اپنے گناہ کو چھپا نہیں سکتا۔ گنتی 32 باب اس کی 23ویں آیت دیکھیں۔ اور نہ وہ اپنے آپ کو گناہ سے پاک کر سکتا ہے۔ امثال اس کا 20 باب اس کی 9ویں آیت دیکھیں۔ شریعت گناہ پر فتویٰ صادر کرتی ہے اور انسان کو مجرم ٹھہراتی ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ خونی کو موت کی سزا دی جائے، چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، حرام کار کو سنگسار کیا جائے۔ مختصر یہ کہ شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت۔ یہ حقائق اس بات کے لیے ہمیں قائلیت بخشتے ہیں کہ انسان گناہ گار ہے، وہ اپنے آپ کو گناہ سے بچا نہیں سکتا اور وہ گناہ کی سزا کے تحت ہے، اس لیے اسے کفارہ کی اشد ضرورت ہے۔ کفارے کا طریقہ کار کیا ہے؟ کفارے کے طریقہ کار کو بائبل مقدس کے دونوں عہد ناموں میں دیکھنا مقصود ہے۔ درزیل میں دونوں عہد ناموں کی تفصیل درج کی گئی ہے۔ عہد عتیق کے اندر اگر ہم دیکھیں تو جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ گناہ انسان کو خدا سے جدا کر دیتا ہے۔ خدا گناہ کو نہیں دیکھ سکتا، اس لیے گناہ گار انسان اور خدا کے ملاپ کے لیے خون کی ضرورت پڑتی ہے۔ ملاحظہ کریں کیونکہ جسم کی جان خون میں ہے، اور میں نے مذبح پر تمہاری جانوں کے کفارہ کے لیے اسے تم کو دیا ہے کہ اس سے تمہاری جانوں کے لیے کفارہ ہو، کیونکہ جان رکھنے کے سبب سے ہی خون کفارہ دیتا ہے۔ احبار اس کا 17 باب اس کی 11ویں آیت کو دیکھیں۔ نیو بائبل ڈکشنری سے ظاہر ہوتا ہے کہ کفارہ قربانی کے وسیلہ سے قائم کیا گیا نظام ہے۔ عہد عتیق میں لوگ کفارے کے جانور کو کفارے کے ذریعے اور اس کی موت کو کفارہ کار تحریک کہتے رہے ہیں۔ موسیٰ نے اپنے لوگوں کے لیے گناہوں کا کفارہ دیا۔ خروج 32 باب اس کی 30 اور 32 آیت کو دیکھیں۔ یہ برا جو کفارے کے لیے دیا جاتا تھا ضرور تھا کہ یک سالہ، بے عیب اور بے داغ نر ہو۔ خروج اس کا 12 باب اس کی 5 آیت کو دیکھیں۔ بے عیب بچڑے بھی گناہ کی قربانی کے لیے گزرانے جاتے تھے، خاص کر نادانستہ خاطر کے سلسلے میں۔ احبار 4 باب اس کی 2 اور 3 آیت کو دیکھیں۔ طریقہ کار یہ تھا کہ کفارے کے لیے گزرانے جانے والے بکرے یا بچڑے سب پر ہاتھ رکھ کر گناہوں کا اقرار کیا جاتا تھا اور پھر اسے قربان کر دیتے تھے۔ ایک بار اس کی 3 باب اس کی 2 آیت کو دیکھیں۔ قربان ہونے والے جانور کا خون مذبح پر گردا گرد چھڑکا جاتا تھا۔ احبار 3 باب اس کی 2 آیت کو دیکھیں۔ خطا کے سلسلہ میں بے عیب بچڑے کو قربانی کے طور پر خدا کے حضور لایا جاتا تھا۔ خیمہ اجتماع کے دروازے پر خداوند کے آگے لا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھے جاتے تھے، پھر اس کو ذبح کیا جاتا تھا۔ کاہن اپنی انگلی خون میں ڈبو کر مقدس کے پردے کے سامنے ساتھ پر خداوند کے آگے چھڑکتا تھا، باقی سب خون کو خیمہ اجتماع کے دروازے پر انڈھیل دیا جاتا تھا۔ احبار 4 باب اس کی 1 اور 7 آیت کو دیکھیں۔ ضرور تھا کہ خطا کرنے والے اپنی خطا کی قربانی خدا کے حضور گزرانے۔ عہد عتیق میں قومی سطح پر کفارے کا تہوار ہر سال ایک بار منایا جاتا تھا۔ احبار اس کا 23 باب اس کی 27 آیت کو دیکھیں۔ اسی دن بنی اسرائیل اپنے آپ کو دکھ دیتے اور کفارے کی قربانیاں چڑھاتے تھے
اور کفارے کا خون خداوند کے حضور پیش کیا جاتا تھا۔ اس سے ان کے گناہ معاف ہو جاتے تھے اور وہ خدا کے پاس آ سکتے تھے۔ اگر ہم اس کو عہد جدید کے اندر دیکھیں، عہد کفارے کو، تو کفارے کا یہ سلسلہ عہد جدید میں ایک اصول کی بنا پر مسیحی ایمان کا حصہ بنا۔ یہ اصول یہ ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں۔ عبرانیوں 9 باب اس کی 22ویں آیت کو دیکھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسیح بنی نوع انسان کے گناہوں کا کفارہ دینے کے لیے انسان بنا۔ مقدس پطرس رسول بیان کرتا ہے کہ مسیح بے عیب اور بے داغ برا ہے جو بنی نوع انسان کے گناہوں کے لیے قربان ہوا۔ پہلا پطرس اس کا پہلا باب اس کی 19 آیت کو دیکھیں، تاکہ وہ ان کی مخلصی کا سبب بنے اور انہیں گناہوں کی معافی حاصل ہو، اور یہ بھی کہ وہ خدا تک رسائی حاصل کرے۔ یوحنا اصطباغی نے جب یسوع مسیح کو اپنی طرف آتے دیکھا تو کہا، دیکھو یہ خدا کا بڑا ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ یوحنا پہلا باب اور اس کی 29ویں آیت کو دیکھیں۔ مقدس پولس رسول بیان کرتا ہے کہ خدا نے اپنے بیٹے کو جسم میں گناہ اور قربانی کے لیے دے کر گناہ گاروں کو گناہ سے مخلصی بخشی۔ رومیو 8 باب اس کی 30 آیت کو دیکھیں۔ عبرانیوں کے خط کا مصنف تو مسیح کو بڑے واضح انداز میں اپنے سارے خط میں قربان ہونے، خون بہانے اور اپنا ہی خون لے کر آسمان میں داخل ہونے کا ذکر کرتا ہے۔ اگر آپ عبرانیوں 9 باب اور 10 ابواب کو پڑھیں، عبرانیوں کے خط کا مصنف یہ بھی کہتا ہے کہ عہد عتیق کی تمام قربانیاں نامکمل اور عارضی تھی اور دراصل مسیح کی حقیقی اور ابدی قربانی کا پیش خیمہ تھی۔ یہ قربانیاں ناکافی تھی، اس لیے مسیح کی قربانی کی ضرورت پڑی۔ پس مسیح کی قربانی یقیناً انسانوں کے گناہ کا کفارہ ہے۔ کیوں مسیح کو قربان ہونا پڑا؟ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ اولاً یہ کہ جانور انسانوں کے گناہوں کی خاطر قربان کیے جاتے تھے اور ان قربانیوں کو ہر سال دہرانا پڑتا تھا، اس لیے وہ ناکافی تھی۔ اس لیے عبرانیوں کے خط کا مصنف کہتا ہے کہ ممکن نہیں کہ بکروں اور بچڑوں کا خون مکمل طور پر کسی انسان کو گناہوں سے پاک کرے اور ابدی خلاصی بخشے۔ عبرانی 9 باب اس کی 12ویں آیت کو دیکھیں، 10واں باب اس کی 14ویں آیت کو دیکھیں۔ اسی لیے مسیح کے لیے ایک بدن تیار کیا گیا اور گناہوں کی مکمل قربانی کے وسیلے سے خدا کی مرضی پوری ہوئی۔ جانور اس لیے قربانی کے طور پر کافی نہیں تھے کیونکہ وہ انسانوں سے کم تر ہیں اور ان کا صحیح متبادل نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح فرشتے بھی انسانوں کا متبادل نہیں ہو سکتے کیونکہ انسان اپنی بناوٹ میں ان سے کم تر ہے۔ عبرانیوں 2 باب اس کی 6 اور 7ویں آیت۔ پس ظاہر یہ ہے کہ مسیح کی قربانی مکمل ہے کیونکہ وہ انسانوں کے لیے انسان بنا۔ عبرانیوں 2 باب اس کی 14ویں آیت کو دیکھیں۔ اب کفارے کے فائدے کیا ہیں؟ کفارہ چونکہ انسانوں کی خاطر دیا گیا ہے، اس لیے انسانوں کی اس کی بدولت بہت سے فائدے حاصل ہیں۔ نمبر 1، اس کے وسیلہ سے انسانوں کو ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے اور وہ آسمانوں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، اس کے وسیلے سے گناہ مٹائے جاتے ہیں۔ عبرانی 9 باب اس کی 26 آیت کے دیکھیں۔ نمبر 3، مسیح کی قربانی کے وسیلے سے انسانوں کو مخلصی اور نجات ملتی ہے۔ پطرس کا پہلا باب اس کی 18ویں اور 19ویں آیت کو دیکھیں۔ نمبر 4، اس کے وسیلے سے انسان ایمان کی بدولت حکموں کی دستاویز یعنی شریعت کی سزا سے بچ جاتا ہے۔ کلسی 2 باب اس کی 14ویں آیت کو دیکھیں۔ نمبر 5، مسیح کی قربانی ابلیس کی شکست کا باعث ہے۔ کلسی 2 باب اس کی 15ویں آیت دیکھیں۔ عبرانی 2 باب اس کی 14ویں آیت کو دیکھیں۔ نمبر 6، مسیح کا دیا ہوا کفارہ کمزوروں، بے دینوں اور گناہ گاروں کے لیے راست باز ٹھہرائے جانے کا وسیلہ ہے۔ رومیو 5 باب اس کی 6 اور 9ویں آیت کو دیکھیں۔ نمبر 7، یسوع مسیح کی موت اور اس کا خون گناہ گاروں کو خدا کے غضب سے بچاتا ہے۔ رومیو 5 باب اس کی 9ویں آیت کو دیکھیں۔ نمبر 8، مسیح کی موت خدا اور انسان کے درمیان صلح پیدا کرتی ہے۔ رومیو 5 باب اس کی 10ویں آیت کو دیکھیں۔ نمبر 9، مسیح کی موت خدا تک رسائی کا وسیلہ ہے۔ مرکز 15 باب اس کی 38ویں آیت کو دیکھیں۔ عبرانیوں 10 باب اس کی 19 سے 20 آیت کو دیکھیں۔ نمبر 10، مسیح کی موت سے خدا کی محبت ظاہر ہوتی ہے۔ رومیو 5 باب اس کی 8ویں آیت کو دیکھیں۔ نمبر 11، مسیح کی موت خدا کے راست باز اور عادل ہونے کا ثبوت ہے۔ رومیو 30 باب اس کی 25ویں آیت سے 26ویں آیت کو دیکھیں۔ میرے دوستو، ہمیں اس لیے کفارے پر مکمل یقین رکھنے کی ضرورت ہے کہ مسیح نے اپنی جان دے کر جو ہے ہمیں گناہ سے چھڑایا ہے۔ خدا مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے کثرت سے برکت دے۔ آمین۔